نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الارض يرثها من عبادي الصالحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کا تعارف پیش کر رہا ہوں دنیائے تصوف میں اور معرفت و حقیقت کی دنیا میں جنہیں اللہ نے بڑا نام بخشا ہے، بڑا مقام بخشا ہے اور قبولیت کی خلت فاخرہ سے جنہیں اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا ہے۔ میری مراد خواجہ خواجگان قطب دورہ اعلیٰ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ بچپن سے ہی جن کے عادات میں، ان کے خصائل میں، ان کے شمائل میں، نشست و برخاست میں، اوائل عمری ہی میں میلان اللہ کا ذوق اللہ نے رفیق فرمایا تھا۔ ابتدائی علوم، قرآن پاک کی تعلیم، اصول تفسیر اور فقہ پر مرتب شدہ اس وقت کے مروجہ علوم کے حصول کے بعد آپ آزاد کشمیر تشریف لائے اور یہ نیریاں کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں آپ تجارت فرمائی، دن کو مخلوق خدا کے ساتھ تجارت فرماتے اور رات کو خالق کائنات کے ساتھ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ سفر کے دوران آپ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی تو آپ نے برجستہ پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیر خانہ موڑا شریف کا رخ کیے ہوئے ہوں، میرے وہاں مرشد گرامی ہیں جنہیں دنیا بابا جی قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، میں ان کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے، حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حسین و جمیل نام، یہ رس گھولتا ہوا نام جب آپ کے کان میں اترا تو وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت آپ کی روحانی کیفیت کا عالم کیا ہوا ہوگا کہ یہ حسین اور جمیل نام اور یہ صدائے دل نواز جب کانوں سے ٹکرایا ہوگا تو وہ ازل کی رفاقتیں، وہ ابتدا کی خوبصورت محبتیں جو اندر پل بڑھ رہی تھیں، انہیں جب دستک پیار و محبت کی نصیب ہوئی تو وہ یادیں کس طرح بیدار ہوئی ہوں گی۔ آپ نے یہ نام سنا تو فرط عقیدت و محبت سے سر جھکایا اور جیب میں اس وقت اس دور کے مطابق جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری نکال کے اس مسافر کو جو عازم موڑا شریف ہوا تھا اسے پیش کیا اور آپ نے اسے فرمایا کہ جب آپ کی ملاقات ہو تو انہیں اس غزنی کے مسافر کی طرف سے یہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کر دینا۔ المختصر جب وہ وہاں گئے، ان کی ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی تو قدرتی بات اب وہ بھول گئے نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا۔ تو بابا جی مولوی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دلوں کے راز جانتے ہیں، جو شرق و غرب پر، شمال و جنوب پر، عالم شش جہات پر بیک وقت نگاہ کامل رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا غزنی کے کسی مسافر نے تمہیں میرے لیے ایک امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیش کی تو آپ کافی دیر تک اس نذرانے کو دیکھتے رہے تو دیکھتے دیکھتے آپ نے ارشاد فرمایا
کہ وہ مسافر تمہیں پھر ملے گا اور اسے یہ کہنا کہ مجھے تمہارے اس نذرانے کی ضرورت نہیں، مجھے تیری اور تیری پیشانی کی ضرورت ہے، جس پیشانی پر غوثیت کا نور میری نگاہوں سے چمکے گا۔ الغرض انہوں نے یہ پیغام خواجہ خواجیان حضرت غزنوی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جب یہ پیغام محبت و قبولیت پیش کیا تو پھر وہ شوق اور وہ محبت، وہ وابستگی جو آپ کے دل میں موجزن تھی، اس کے تحت آپ رخت سفر باندھا مولا شریف گئے۔ اور یاد رہے کہ انہوں نے ابتدا میں جو نذرانہ پیش کیا تھا وہ 12 آنے تھا میری معلومات کے مطابق۔ جب وہ 12 آنے پیش ہوئے پھر آپ تشریف لے گئے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر تقریباً 12 سال قیام کیا، شب و روز گزارے، فجر و عصر گزارا، خدمت و محبت میں وہ وقت سارا گزارا۔ جب 12 سال مکمل ہوئے، والی مولا شریف، بہار مولا شریف بابا جی مولوی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قریب بلا کے خلافت کا تاج سر پہ رکھ کے تو اپنے فرزند ارجمن اعلی حضرت خواجہ محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اس غزنوی اور لاڈلے روحانی بیٹے کو ایسی جگہ پر بٹھانا ہے جہاں مخلوق خدا کا رخ ہوگا، ایسی وسیع و عریض جگہ ان کو دینی ہے کہ جب ان پر روحانیت کا جوبن آئے گا اور دنیا ان سے فیضیاب ہوگی تو ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ نہریہ شریف کی وہ وادی لوگوں سے بھر جائے گی اور انچ انچ کی زمین ان کو ضرورت ہوگی، ایسی جگہ پر ان کو بٹھانا اور مخلوق خدا کا رخ ادھر ہوگا۔ الغرض آپ کے فرزند ارجمن خواجہ خواجگان کے ساتھ یہاں تشریف لائے، یہاں بٹھایا گیا، نہریہ شریف چھوٹی سی مسجد بنائی گئی، یہاں اللہ اللہ کیا گیا۔ اور یہاں کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ نہریہ شریف کی یہ وادی جب تک شرافت اور خواجہ خواجگان کی خلافت کا اعزاز اور نور جب تک اس علاقے کو نصیب نہیں تھا، یہ علاقہ اتنا پرخطر تھا کہ دن کے وقت بھی یہاں کسی کا گزران مشکل ہوا کرتا تھا۔ دن کے وقت چھوٹا یا بڑا، مرد و زن یہاں سے نہیں گزر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے یہاں بسیرا کیا، جب یہاں رحمتوں نے ڈیرے ڈالے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطافتوں نے یہاں ڈیرے ڈالے، وہی نہریاں جہاں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، جب آپ نے ڈیرے ڈالے تو وہی جنگل منگل کا نظارہ آپ نے پیش کیا اور یہاں مخلوق خدا آپ سے فیضیاب ہوتے رہے۔ 100 سے زائد خلفاء آپ نے ملک کے طول و عرض میں روانہ کیے، مختلف علاقوں کا آپ نے دورہ فرمایا، پنجاب کا دورہ کیا، مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا اور بالخصوص پورے آزاد کشمیر کا دورہ آپ نے فرمایا اور کئی لاکھ آپ کے ہاتھ پر تائب ہوئے، نمازی ہوئے، متقی و پرہیزگار ہوئے اور ان کے طور ادوار کو شریعت کا نور میسر آیا۔ آپ اپنی زندگی کے ایام شب و روز گزارنے کے بعد آخری دن جمعے کا تھا، 11 اپریل 1975 جمعے کا دن، حضرت صاحب قبلہ موجودہ سجادہ نشین حضور شیخ العالم حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب متعن اللہ بطول حیاتہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو اندر بلایا گیا، جب بلایا گیا سارے خاندان کے افراد وہاں موجود تھے، سارے صاحبزادگان موجود تھے۔ مجھے خلیفہ ماسٹر سخی صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے اس موقع کی، انہوں نے کہا کہ صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غنودگی کی کیفیت طاری تھی، آپ عالم بیداری کی طرف جب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی نورانی مخلوق اندر آ رہی، لہذا جگہ کو وسیع کیا جائے۔ جگہ کو جب وسیع کیا گیا، نہ جانے کون کون سی روحانی شخصیات وہاں آئی تھیں، تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو آج تک صحیح ثابت ہوا اور میرے مرشد گرامی اس قول
اور ان کے فرمان کو اپنے سر کا تاج بنا کر آج بھی سجادگی کے مقام پر تشریف فرما ہے اور مخلوق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگان نے ارشاد فرمایا کہ میری روحانی کنجیاں پیر صدیقی صاحب کے حوالے کی جائیں۔ وہ اسی موقع پر حوالے ہو گئیں اور آج تک وہی چابیاں ہیں جو میرے مرشد گرامی کے پاس ہیں۔ وہ جس تالے کو، جس روحانی تالے کو وہ چابی لگاتے ہیں، جب وہ کھلتا ہے تو آپ ایک روحانی جہان آباد کر دیتے ہیں۔ یہ انہی چابیوں کا اور آپ کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جب آپ اس سرزمین سے باہر یورپ کی طرف گئے اور آپ نے وہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ درست کیا، ان کو نماز، روزہ، تقوی و طہارت کی طرف گامزن کیا، اور وہ روحانی چادر اور وہ تقوی و طہارت کی کیفیات جو آپ کو میسر آئیں، ان کا فیضان اس طرح تقسیم ہوا کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو سورج کی کرنیں ہر تاریکی پر غالب آتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے بالعموم یورپ کو اور بالخصوص برطانیہ کے ہر مسلمان کے دل تک عشق مصطفیٰ کی چنگاری پہنچائی۔ انہی چابیوں کا اور آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ تقریباً 40 سال کے دوران آپ نے سنہری دور میں اس ملک پاکستان کو اور آزاد کشمیر کی عوام کو ایک خوبصورت دیدہ زیر اور پرشکوہ عمارت یونیورسٹی کی شکل میں محی الدین اسلامی یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی ملک و قوم کو عطا فرمائی، اور ایک خوبصورت آزاد کشمیر کی سرزمین کا سب سے پہلا اسلامی میڈیکل کالج بنا کر اس چابیوں اور اس کے فیضان کا اظہار فرمایا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 180 ممالک میں نور ٹی وی اپنے نورانی، وجدانی، شریعت و طریقت کے انوار تقسیم کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب قبلہ کے ان فیوزات و برکات سے سارے عالم کو منور اور مجلہ فرمائے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم جب دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو خلافت میرے مرشد گرامی کو خلافت تو پہلے ہی عطا ہو گئی تھی، لیکن جب آپ تشریف لے گئے اور یہاں پر سجادہ نشینی جب آپ کے کندھوں پر اس کا بوجھ ڈالا گیا تو اس وقت تک حضرت صاحب نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اور وہ عہد اور وہ ذمہ داری اور وہ شریعت و طریقت اور معرفت کا وہ ماحول اور وہ چھتری جو آپ کو عطا کی گئی، اس چھتری اور اس نور سے الحمدللہ آپ نے اپنے گھر سے لے کر باہر تک، ظاہر سے لے کر باطن تک اور باطن سے لے کر ظاہر تک آپ نے ہر جگہ اس نور کو تقسیم فرمایا۔ دکھی دلوں کو سکون عطا کیا، جہالت زدہ دلوں کو آپ نے علم کا نور عطا کیا۔ آپ نے ہر اعتبار سے، ہر موقع پر، ہر مقام پر جہاد کیا ہے اور مخلوق خدا کو سکون پہنچا کر، علم کی دولت پہنچا کر، جسمانی صحت پہنچا کر، اور دل اور روحانیت اور دماغ کے تاریک گوشوں کو روشن کر کے یہ بتا دیا کہ ان کے مرشد گرامی خواجہ خواجگان اعلیٰ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈالا، وہ کس طرح سورج بن کر ہر تاریکی کا مقابلہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد گرامی کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کے فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔